الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خياركم أحسنكم أخلاقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من أطعم الطعام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنی مصروفیات سے بالاتر رکھتے ہوئے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. عزیزان گرامی قدر احباب، دنیا میں کون شخص بہترین ہے اور کون شخص بہترین نہیں ہے، ایک اس کا معیار اور پیمانہ ہماری نظر میں ہے، اور ایک اس کا معیار اور پیمانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہے. دنیا میں بہترین شخص کون ہے، ہماری نظر کا پیمانہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اچھا بنگلہ ہے وہ بہترین ہے، وہ کامیاب ترین ہے. جو شخص اچھا پہنتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، اس کا لائف سٹائل اچھا ہے، ہماری نظر میں، دنیا کی نظر میں بہترین شخص وہ ہے. لیکن حقیقی طور پر بہترین شخص وہ ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کہا. وہ شخص جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ترین شخص کہیں، حقیقی کامیاب شخص وہ ہے. قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں، متعدد مقامات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بہترین افراد کی نشاندہی فرمائی. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اب ہمارا دنیا میں معیار کیا تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہترین اور کامیاب ترین ہونے کا معیار کیا ہے؟ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، جس کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ گیا. امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت لائے ہیں، ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور انہوں نے مکہ کے اوپر نافع بن عبد الحارث کو گورنر بنایا.
ایک دفعہ مقام عصفان میں امیر المؤمنین اور گورنر کی ملاقات ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین سوال کرتے ہیں، اے نافع، تجھے تو میں نے مکہ کا گورنر بنایا ہے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو وہ گورنر نافع بن عبد الحارث کہنے لگے کہ میں مکہ سے باہر نکلا ہوں، لیکن میں نے پیچھے اپنا امیر مقرر کیا ہے۔ امیر المؤمنین پوچھتے ہیں، کسے آپ نے امیر مقرر کیا ہے؟ تو نافع بن عبد الحارث کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابزع کو امیر مقرر کیا ہے۔ امیر المؤمنین پوچھتے ہیں، یہ ابن ابزع کون ہے؟ تو وہ گورنر نافع بن عبد الحارث کہتے ہیں کہ ابن ابزع میرا آزاد کردہ غلام ہے۔ امیر المؤمنین حیران ہو کر پوچھتے ہیں، مکہ کی سرزمین پر آپ نے ایک غلام کو امیر بنایا ہے؟ تو نافع بن عبد الحارث کہتے ہیں، انہ قارئ لکتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا ہے، وعالم بالفرائض، اور فرائض کو جاننے والا ہے۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں، ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العزت اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دیتے ہیں اور اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال عطا کرتے ہیں۔ جو قوم اس قرآن کے اوپر عمل کرتی ہے، جو قوم اس قرآن کو اپنی عملی زندگی میں لاتی ہے، جس قوم کے فیصلے اس قرآن کے مطابق ہوتے ہیں، جس قوم کے لیے یہ قرآن نمونہ حیات ہوتا ہے، قانون حیات ہوتا ہے، تو وہ قوم دن بدن بلندیوں کو چھوتی ہے، اس لیے کہ قرآن عظیم الشان ہے، جو اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے وہ بھی عظیم الشان ہو جاتا ہے۔ اور جو قوم اس قرآن کے خلاف چلتی ہے، اس قوم کے فیصلے قرآن کے مخالف ہوتے ہیں، اس کا لائف سٹائل قرآن کے مخالف ہوتا ہے، وہ دن بدن اپنی پستی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی قوموں کو عروج و زوال اس قرآن کے ذریعے دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس قرآن کے ساتھ ایسا گہرا تعلق تھا، قرآن کے ساتھ ایسا شغف تھا کہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر ذکر کرتے ہیں، معرفت الصحابہ کے اندر، کہ امت کے اندر صحابہ میں دو ایسے صحابی گزرے ہیں جنہوں نے ایک رات کے اندر پورا قرآن پڑھا تھا، نماز میں کھڑے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام ابو نعیم اصفہانی اپنی کتاب معرفت الصحابہ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حرم شریف کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مقام ابراہیم تک پہنچے، وہاں پر نماز نیت باندھی نماز کے لیے، الف لام میم سے قرآن شروع کیا، والناس پر ختم کیا صبح ہونے کے ساتھ۔ اسی طرح سیر اعلام النبلاء کے اندر ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بھی امت کے وہ فرد ہیں جنہوں نے ایک رات کے اندر پورا قرآن سنا دیا تھا نماز کے اندر۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قرآن کے ساتھ ایک تعلق تھا میرے بھائی۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ہدی الساری کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا، امام بخاری سحری کے بعد قرآن شروع کرتے تھے اور افطاری کے ٹائم قرآن ختم کرتے تھے۔ ڈیلی ایک قرآن، یہ قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ ایک شغف تھا میرے بھائی۔ آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہے، ہم قرآن کو زندگی میں کتنا ٹائم دے رہے ہیں، سوچنا چاہیے ہمیں میرے بھائی۔
اور امت کے اندر صرف مرد نہیں، امت کے اندر ایسی عورتیں بھی گزری ہیں کہ جو ساتھ ساتھ گھر کا کام کاج بھی کر رہی ہیں اور زبان کے اوپر کلام اللہ کی تلاوت ہو رہی ہے۔ پھر ایسی گودوں کے اندر ایسے بچے پروان چڑھتے تھے جن کی کانوں کے اندر پہلی آواز ہی کلام اللہ کی لگتی تھی، ان کی پرورش جو ہے وہ کتاب اللہ کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ آج ہماری ماؤں کے گود کے اندر بچہ جو ہے وہ جب سانس لیتا ہے تو اس کے بعد فلمی ڈائلاگ یاد کرتا ہے، قرآن کا کوئی لفظ اس کے کانوں میں نہیں پڑتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ماؤں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ جب ہماری مائیں قرآن پڑھیں گی تو گود کے اندر ایک بچہ اپنی توتلی زبان کے ساتھ جو بول بھی نہیں سکتا ہے، جو پڑھ بھی نہیں سکتا ہے، اس کے کانوں کے اندر پہلا لفظ جو ہوگا وہ قرآن کا لگے گا۔ ابن سینا اپنی کتاب کے اندر ایک نصیحت فرماتے ہیں، کتاب السیاسہ ان کی کتاب ہے، ان کے اندر وہ لوگوں کو یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ جب ایک بچہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے اس قابل ہو جائے کہ وہ تعلیم و تعلم کر سکتا ہے، تعلیم حاصل کر سکتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو تعلیم جو ہے وہ قرآن کی دی جائے۔ اس لیے کہ بچہ جو ہے اپنے بچپنے کے اندر جو زبان سنتا ہے وہ اس کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ بچپن کے اندر جیسے تعلیم کے ماحول میں وہ قدم رکھے گا، قرآن کو وہ دیکھے گا، قرآن کو وہ سنے گا، قرآن کو وہ پڑھے گا، تو قرآن اس کے روح کے اندر رچ بس جائے گا۔ پھر اس کے اندر قرآن کی عظمت، قرآن کا شغف، قرآن کا شوق پیدا ہوگا۔ میرے بھائی، میں نے ایسے بچے خود دیکھے ہیں کہ جو بچے قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن زبانی ان کو کوئی قرآن میں کوئی غلطی ان سے نہیں ہوتی تھی۔ ایک بچہ میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا، یعنی یہ والدین کی ایک تربیت ہوتی ہے، والدین کا، والدہ کا، والد کا قرآن پڑھنا جو ہے وہ نکھر رہا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے، بچے سے میں نے تقریباً 20 سے 21 سوال کیے قرآن سے، زبانی بچے سے کوئی غلطی نہیں آئی۔ میں نے قرآن کھول کر اس کے سامنے رکھا، اس کو پڑھنا نہیں آ رہا تھا، دیکھ الفاظ کی اتنی پہچان نہیں تھی۔ یہ قرآن کے معجزات ہیں میرے بھائی۔ تو آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن لے کر آئیں۔ جب ہم قرآن اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول خیرکم من تعلم القرآن وعلم جو ہے، اس کا پھر ہم مصداق بن جائیں، پھر ہم امت کے بہترین لوگوں کی لسٹ میں ہمارا بھی شمار ہوگا۔ میرے بھائی، ضروری نہیں ہے کہ عمر ڈھل گئی ہے تو ابھی قرآن نہیں سیکھ سکتا ہے۔ 80 سال کا بوڑھا بھی قرآن سیکھ سکتا ہے، 2 سال کا بچہ بھی قرآن سیکھ سکتا ہے۔ کوشش تک کی بات ہے، شوق تک کی بات ہے، لگن تک کی بات ہے میرے بھائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ اسی طرح احادیث کا آپ مطالعہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے میرے بھائیوں۔ اخلاق کیا ہیں؟ اخلاق یہ ہیں کہ سل من قطعک، جو آپ سے توڑتا ہے اس سے جوڑو، جو آپ سے دور ہو رہا ہے آپ اس کے قریب ہو جائیں۔ واعف عمن ظلمک، جو شخص آپ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دیں، یہ اخلاق ہے۔ واحسن الی من اساء الیک، جو آپ کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، یہ نبوی اخلاق ہے میرے بھائی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاق کی ہمیں تعلیم دی ہے میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن من حسن الخلق، ایک مومن کے میزان کے اندر سب سے وزن ترین چیز جو ہوگی وہ اس کے اخلاق حسنہ ہوں گے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں میرے بھائیوں جو انسان کو جنت کی طرف لے کر جانے والی، اور 2 چیز ایسی ہیں جو جہنم کی طرف لے کر جانے والی۔ وہ 2 چیزیں
جو انسان کو جنت کی طرف لے کر جانے والی ہیں وہ ہیں تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک اللہ کا ڈر اور دوسرا اخلاق حسنہ، یہ انسان کو جنت کی طرف لے کر جانے والی ہیں۔ اور دو چیزیں جو جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہیں، الفم والفرج، ایک انسان کا منہ ہے اور ایک انسان کی شرمگاہ، کہ جب انسان ان کا بے دریغ استعمال کرتا ہے، اس کا نافرمانیوں کے اندر اس کا استعمال کرتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں انسان کو جو ہیں جہنم کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ فرمائے میرے بھائی، ایک شخص سے قرض لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب قرض کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ یہودی آ گیا وہاں پر، قرض مانگنے لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم آگے بڑھے، یا رسول اللہ آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے، ہماری غیرت نہیں مانتی۔ حضرت عمر تو تلوار لے کر آ گئے اس کو مارنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے عمر، بجائے اس کو مارنے کے آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کا قرض جلدی لوٹا دوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں میرے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ جتنا اس کا قرض ہے اس سے دگنا اس کو عطا کر۔ وہ جاتے ہیں، اس کو اس کا دگنا قرض جب ملتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھتا ہے، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر میرے بھائیو اسلام لے آتے۔ آج ہمارے اخلاق کس درجے کے ہیں؟ آیا ہمارے کرتوتوں کو دیکھ کر کوئی شخص اسلام کی طرف آئے گا میرے بھائی؟ جس طرح آج مسلمان اپنی زندگی گزار رہا ہے، جس طرح آج مسلمان اسلام کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کیا اس چیز کو دیکھ کر، ان عادات کو دیکھ کر، ان اطوار کو دیکھ کر ایک کافر اسلام کی طرف راغب ہوگا؟ میرے بھائیو، ہم نے ایسے اخلاق اپنانے ہیں، ہم نے ایسی عادات اپنانی ہیں کہ غیر ہمیں دیکھ کر اسلام کی طرف متوجہ، نہ کہ ہمیں دیکھ کر قرآن اسلام بدنام ہو۔ میرے بھائی، ہمارے اندر ایسی عادات ہونی چاہیے، ہمارے اندر ایسے اوصاف ہونے چاہیے۔ حضرت سہل رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے پڑوس کے اندر ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ یہودی کیا کرتا تھا، ہر دن اپنی گھر کی غلاظت، کوڑا کرکٹ اس کے گھر میں ڈال دیتا تھا، اور صبح جب اٹھتے وہ بزرگ سارا کچھ صاف کر کے باہر پھینک کر آ جاتا۔ ہمیشہ وہ یہودی ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا اور وہ انہیں کچھ کہے بغیر جا کر وہ سارا کوڑا اٹھا لیتے تھے۔ کافی عرصہ گزرا، اب عمر کی آخری سیڑھیوں پر چل رہے ہیں، تو یہودی کے پاس گئے اور کہنے لگے میں تو اپنی عمر گزار چکا ہوں، اب میں اس جگہ پر پہنچ چکا ہوں کہ میری زندگی کی شام ہو رہی ہے، آج کے بعد کوڑا کرکٹ آپ نہ ڈالنا، اس لیے کہ میرے مرنے کے بعد شاید میرے متعلقین، میری اولاد آپ کو برا بلا نہ کہتے۔ وہ یہودی اس بزرگ کے اخلاق کو دیکھتا ہے اور راہ ہدایت کی طرف چل پڑتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق درست کریں۔ تو دوسری چیز جو ہمیں بہترین بناتی ہے وہ ہے اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق۔ تیسری چیز ہے میرے بھائیوں، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من اطعم الطعام، تم میں سے بہترین وہ ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ خیرکم من اطعم الطعام، تم میں سے بہترین وہ ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، چاہے کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں اسے سلام کرو۔ افشوا السلام واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل، اور رات کے وقت نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں سلامتی کے ساتھ۔
تو اس حدیث کے اندر آیا ہے اطعموا الطعام، تم کھانا کھلاؤ۔ میرے بھائیو، امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ حلیۃ الاولیاء کے اندر ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بدن کمزور ہو رہے تھے۔ ایک شخص آئے اور ان کی اہلیہ سے دریافت کیا کہ آپ حضرت عبداللہ بن عمر کا خیال نہیں رکھتی ہیں، وہ دن بدن کمزور ہو رہے ہیں۔ تو ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ میں جب بھی کھانا لگاتی تھی حضرت عبداللہ بن عمر آتے تھے، اپنے ساتھ مساکین غرباء کو پکڑ کر لاتے تھے، 3 سے 4 لقمے خود لیے کھانے سے، باقی سارا کھانا فقراء اور مساکین کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ ایک دفعہ 10,000 درہم کا ہدیہ ملا عبداللہ بن عمر کو، اور بازار میں جا رہے ہیں شام کے ٹائم میں، ایک شخص نے دیکھا کہ 2 درہم کا چارہ جو ہے قرض کے طور پر لے رہے ہیں، ادھار کے طور پر لے رہے ہیں۔ وہ شخص حیران ہوا کہ عجیب ہے، 10,000 درہم کا ہدیہ ملا ہے، پھر بھی 2 درہم کا ادھار کے طور پر چارہ لے رہا ہے اپنے جانوروں کے لیے۔ خادم کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے کہ 10,000 درہم کا ہدیہ ملا ہوا ہے، پھر بھی کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے کہ جیسے 10,000 درہم انہیں بطور ہدیہ کے ملے، انہوں نے مدینہ کے گلیوں میں جتنے فقراء مساکین تھے تمام پر تقسیم کر دی۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ زندگیاں تھیں کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، خود سوکھی کھا لیتے تھے لیکن دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں جو ہیں ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور نمونہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کے اندر ہم ان چیزوں کو دریافت کریں، ان چیزوں پر عمل پیرا ہوں۔ اپنے ارد گرد ہم دیکھیں معاشرے کے اندر، ہمارا پڑوسی کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ آج ہمارے گھر میں سالن بن رہا ہے، پڑوسی کے پاس سالن بنا ہے یا نہیں بنا ہے؟ آج میرے بچے اچھا کھانا کھا رہے ہیں، پڑوسی کے بچے کہیں بھوکے تو نہیں سو گئے؟ یہ سوچنا ہے میرے بھائی۔ حقیقی سکون چاہتے ہو میرے بھائیوں تو کھانا کھلانا شروع کر دو، حسب توفیق جتنا ہو سکتا ہے کھانا کھلانا۔ انسان دوسروں کو کھانا کھلا کر خود اگر بھوکے پیٹ بھی سو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اتنی آرام دہ اور سکون کی نیند عطا کرتے ہیں کہ وہ نیند گرم بستروں کے اندر بھی، نرم بستروں کے اندر بھی نہیں آتی ہے۔ کسی فقیر کو چھت مہیا کر کے انسان اگر کھلے آسمان تلے بھی سو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ایسا سکون عطا کرے گا کہ وہ سکون بڑے بڑے بنگلوں میں بھی نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں اپنے ارد گرد، اپنے دوستوں میں، اپنے اعزاء و اقارب کے اندر، اپنے محلے میں کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی سفید پوش ہے جو مستحق تو ہے لیکن مانگ رہا نہیں ہے، آپ خود جائیں اس کے پاس۔ ایک امام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص آئے، قرض مانگا، دوست آئے، قرض مانگا اور چلے گئے، وہ امام رونے لگ گئے۔ اہلیہ پوچھتی ہیں کہ آپ نے تو قرض دیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ رو میں اس لیے رہا ہوں کہ مجھے اپنے دوست کی حالت کا کیوں پتہ نہیں چلا۔ میرے دوست کو تو میرے پاس مانگنے کے لیے بھی نہیں آنا چاہیے تھا کہ میں اس کی حالت خود دریافت کر کے اس کے پاس جا کر اسے میں دے دیتا۔ تو میرے بھائیوں، دوسروں کو کھانا کھلانا بہت بڑی فضیلت ہے اس کی میرے بھائی۔ اسی طرح خیر بہترین لوگ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای المسلمین خیر، مسلمانوں میں بہترین لوگ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے لوگ محفوظ ہوں۔ عموماً تکلیف ہاتھ اور زبان سے پہنچتی ہے، اس وجہ سے حدیث کے اندر اس چیز کا ذکر ہے، وگرنہ حقیقی مسلمان وہی ہے جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، کسی بھی طرح کی تکلیف نہ پہنچتی ہو، حقیقی مسلمان ہوا ہے۔ مسلمانوں میں بہترین شخص وہ ہے۔ حضرت لقمان حکیم یہ شروع میں ایک غلام تھے، آقا نے ان کو ایک جانور دیا اور کہا کہ اس کو ذبح کرو اور اس کے 2 بہترین اعضاء لے کر آؤ۔ لقمان حکیم گئے، جانور کو ذبح کیا اور اس جانور کا دل اور اس جانور کی زبان جو ہے وہ لے کر آ گئے اور کہا کہ اس جانور کے سب سے بہترین اعضاء ہے۔ آقا نے دوسرا جانور دیا اور کہا کہ اس کو ذبح کرو
اور جا کر اس کے سب سے بدترین اعضاء لے کر آ۔ لقمان حکیم جاتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، دوبارہ دل اور زبان کو لے کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لیں جانور کے سب سے بدترین اعضاء۔ آقا پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ شروع میں سب سے بہترین اعضاء بھی دل اور زبان ہیں اور سب سے بدترین اعضاء بھی دل اور زبان ہیں۔ لقمان حکیم حکمت سے بھرے ہوئے تھے، فرمانے لگے کہ جب انسان اس دل کو، اس زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی میں گزارتا ہے تو اس کے پورے بدن کے اندر سب سے بہترین اعضاء یہی دونوں ہوتے ہیں۔ اور جب انسان اس دل اور زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارتا ہے، نافرمانی کے کاموں میں کرتا ہے، تو پھر انسان کے پورے جسم میں سب سے بدترین اعضاء یہی ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ بات کرنا چاندی ہے اور خاموش رہنا جو ہے یہ سونا ہے، اور سونا جو ہے وہ چاندی سے قیمتی ہوتا ہے۔ تو انسان اگر خیر کی بات کرے تو ٹھیک ہے، اگر خیر کی بات نہیں آتی ہے اسے تو بہتر یہ ہے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کے، انسان کے اسلام کے حسن میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، فضول چیزوں کے اندر پڑتا ہی نہیں ہے، فضول کاموں میں، فضول باتوں میں، فضول مجلسوں میں وہ اپنے آپ کو نہیں رکھتا۔ یہ ایک انسان کی، ایک مسلمان کی شان ہے۔ اور اسی طرح سب میں سے بہترین شخص کون ہے؟ خیرکم خیرکم لموالی، امام طبرانی نے معجم طبرانی کے اندر ذکر کی ہے روایت، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہترین ہوتا ہے، جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کا وقت ہے، آواز لگا رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں فکر مند رہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کو مار رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلم یا ابا مسعود، اعلم یا ابا مسعود، اے ابو مسعود جان لو کہ ان اللہ اقدر علیک منک ھذا الغلام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلام سے آپ پر زیادہ قادر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلام پر آپ کو جتنی قدرت دی ہے اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سزا نہیں دے رہے ہیں تو آپ اس غلام کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر اس غلام کو آزاد کر دیا۔ میرے بھائیو، امت کے بہترین لوگ وہ ہیں، خیارکم اطولکم اعمالا واحسنکم اعمالا، سب میں سے بہترین وہ لوگ وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوتی ہیں اور اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر کسی شخص کی عمر لمبی ہو اور دن بدن وہ برائیوں کے اندر پڑتا جائے، برائیاں کرتا رہے، تو اس کی تو آخرت پھر تباہ ہو جائے، وہ تو پھر بہترین شخص نہیں ہوا۔ بہترین شخص یہ ہے کہ انسان لمبی عمر کی بھی دعا کرے، ساتھ ساتھ دن بدن عمر کے ہر سال اوپر جا رہا ہے عمر میں، اور ساتھ ساتھ ترقی بھی ہو رہی ہے اچھے اعمال کے اندر۔ ہم نماز پڑھیں، دن بدن ہماری نماز کے اندر جو ہے امپرومنٹ آنا چاہیے، دن بدن اچھائی آنی چاہیے۔ ہم نے کوشش کرنی چاہیے نماز میں کوئی غلطی ہے، آج غلطی کی ہے تو کل وہ ہم سے نہ ہو۔ اگر حقوق اللہ میں آج ہم سے کوتاہی ہوئی ہے تو کل ہم سے حقوق اللہ میں کوتاہی نہ ہو۔ یہ بہترین امت کے اشخاص ہیں۔ تو امت کے بہترین لوگوں کے بارے میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے پہلا کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میرے بھائیو، کوشش کرتے ہو یا نہیں قرآن آج کے بعد قرآن کو اپنا مسکن بنا لینا ہے۔ دوسرا کام، ہم نے اپنے اخلاق درست کرنے ہیں۔ حقوق، ہم نے لوگوں سے حقوق طلب نہیں کرنے، حقوق دینے ہیں۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فلاں شخص مجھے حقوق نہیں دے رہا، یہ دیکھنا ہے کہ میرے اوپر جو حقوق لازم ہے وہ میں دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا، تب جا کر معاشرہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا ہے کوئی مستحق ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی حاجت مند ہے، اسے اپنی استطاعت کے مطابق کھانا کھلانا ہے، بہت بڑی فضیلت والا ہوتا ہے۔ اور تیسرا کام میرے بھائیوں وہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان تو دور کی بات ہے میرے بھائیوں، انسان تو دور کی بات ہے، کسی چیونٹی، کسی جانور کو بھی ہم سے تکلیف نہ پہنچے۔
اور اسی طرح چھٹا کام ہم نے یہ کرنا ہے، پانچواں کام یہ کرنا ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور چھٹا کام یہ کرنا ہے کہ دن بہ دن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہر آئے دن ہم عبادت کے اندر آگے جائیں، نہ کہ ہم برائیوں کے اندر آگے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آگے